بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں، نحو میں، کس چیز کے بارے میں؟ جی، چوتھے حدیثے میں. کون سے حدیثے میں؟ چوتھے حدیثے میں. جی چلیے، سمدیہ میں بات چل رہی تھی. الحدیقۃ الرابعۃ، کون چوتھے حدیثے کے بارے میں؟ چوتھے حدیثے میں چل رہی تھی. ٹھیک ہے، چوتھا حدیثہ کس بارے میں تھا؟ جملوں کے بارے میں تھا. اور ہماری کچھ جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، کچھ جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے. جن کا محلی اعراب ہوتا ہے ان میں سے پہلا جملہ خبریہ، یعنی جملہ اگر خبر واقع ہو تو اس کا محلی اعراب ہوتا ہے کہیں رفع کہیں نصب. دوسرا جملہ اگر حال واقع ہو تو اس کا اعراب بھی ہوتا ہے نصب، محلی اعراب. تیسرا جملہ اگر مفعول بہ واقع ہو تو اس کا محلی اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بتایا تھا کہ ان کو مقول قول ہے. زنن باب زنہ کا دوسرا، باب علمتو کا تیسرا مفعول ہے. جی، اور تعلیق وہ جملہ جس کا عامل تعلیق ہو گیا ہو یا الغاء ہو گیا. تعلیق. آج ہم چوتھا پڑھیں گے، الرابعۃ المضاف الیہ. چوتھا وہ جملہ کہ جس کا محلی اعراب ہوتا ہے. کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ کہ جو مضاف الیہ واقع ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ جملے کے اوپر جو مضاف ہوتے ہیں وہ گنے چنے ہیں، جس میں سے ایک ظروف زمان ہے. جی، از ہے، ایسا وغیرہ یاد ہیں؟ جی، کہہ رہے الرابعۃ المضاف الیہ. چوتھا وہ جملہ جس کا محلی اعراب ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہے. وتقع بعد ظروف الزمان، اور یہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہوتا ہے وہ ظروف زمان کے بعد واقع ہوتا ہے. والسلام علی یوم ولدت. یوم دیکھیے کیا ہے؟ ظرف ہے نہیں زمان. سلام ہو مجھ پر کہ جس دن. زمانہ کیا ہے؟ ظرف زمان یوم. یوم مضاف، ولدت فعل و فاعل ہے نہیں، جملہ ہے یا نہیں؟ یوم مضاف، ولدت مضاف الیہ محلان مجرور. یا واذکروا اذ انتم قلیل. جی، واذکروا تم یاد کرو، اس زمانے کو کہ انتم قلیل. انتم مبتدا، قلیل خبر. مبتدا خبر کے اوپر اذ آ رہا ہے، اذ مضاف، یہ مضاف الیہ، تو یہ محلان مجرور. تو وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہوتا ہے کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ظروف زمان کے بعد. وبعد حیث، حیث کے بعد. کہاں؟ حیث کے بعد. ٹھیک ہے، جیسے جلس تو حیث جلس زید، حیث جلس زید. تو حیث کے بعد جلس زید جملہ فعلیہ، یا آتی حیث زید جالس تو جملہ اسمیہ کے ساتھ محلا مجرور. ولا يضاف الى الجمل من الظروف المکان سواها. حیث کے علاوہ بولیے باقی کوئی بھی ظرف زمان مضاف نہیں ہوتا جملے کی طرف، مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے. ولا يضاف الى الجمل، جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا من الظروف المکان، ظروف مکان میں سے سواها، حیث کے علاوہ. یعنی ظروف زمان تو بولیے مضاف ہوتے ہیں جملے کی طرف، لیکن ظرف مکان نہیں ہوتے، ظروف مکان نہیں ہوتے حیث کے سوا. جی، والاکثر اضافت الى الفعلیہ. اور یہ اکثر جو ہوتا ہے وہ مضاف اگر ہوتا بھی ہے تو جملے کی طرف تو فعلیہ ہی کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھا الرابعۃ مضاف الیہ، وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو. جی کے بعد
الخامسۃ یعنی وہ جملہ وہ جملہ ٹھیک ہے، ان میں سے 5 جو جس کا محل اعراب ہوتا ہے ان میں سے وہ ایک جملہ ہے کہ جو جواب الواقعۃ جوابا لشرط جازم، وہ جملہ کہ جو جواب واقع ہو شرط جازم کا، یعنی ایک ایسی شرط جو جزم دینے والی ہو. آپ جانتے ہیں بہت سے شرط ایسے ہیں کہ جو جزم نہیں دیتی، جیسے لولا ہے، شرط تو جزا چاہیے اسے، لیکن وہ جزم نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو شرط یہ ہے کہ جزم شرط جو ہو وہ جازم ہو. اب شرط ادات شرط جازم ہے، اس نے کیا کیا، جزم دے گا نہیں دے گا. اب اس شرط کا جواب جو واقع ہوگا وہ بھی مجزوم ہوگا، لیکن مقرونتاً جو ملی ہوئی ہو بالفاء او اذا الفجائیت، جو ملی ہوئی ہو فا سے یا اذا فجائیہ سے، جزا نہیں جواب، وہ محلها الجزم. تو پھر وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب واقع ہو اس کا محلی اعراب کیا ہوگا، جزم ہوگا. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، فلا ہادی لہ. من یضلل اللہ، من شرطیہ ہے نہیں، جازم ہے یا نہیں، من یضلل ہے، یہ وہ تو کسرہ اس کی وجہ سے دیا، التقاء ساکنین کی وجہ سے جازم دیا ہے نہیں دیا. تو من شرط ہے، یضلل اللہ فعل شرط ہے نہیں، جواب کا ہے لا ہادی لہ، جملہ ہے جواب شرط، لا ہادی لہ بولیے فا سے ملا ہوا ہے نہیں. تو اب یہ لا ہادی لہ محلان مجزوم ہے کیونکہ شرط جازم کا جواب واقع ہوا ہے. یا ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون. تو انہیں شرط ہے یا نہیں، تصب جزم دیا نہیں دیا، شرط ہے، شرط ہے جی بما قدمت. اذا ہم مبتدا یقنطون خبر، مبتدا خبر جملہ ہے، اذا فجائیہ بھی اس پہ جواب واقع ہو رہا ہے نہیں، تو ان تصب کا، ان تصبہم اذا ہم یقنطون. تو اس کا اعراب کیا ہوگا اس جملے کا، وہ جملہ جو جواب واقع ہو ایک شرط کا، کون سی شرط، جو جازم بھی ہو اور فا اور اذا فجائیہ سے ملی ہوئی ہو، فا سے یا جواب شرط جو ہے یا تو فا ہو اس پہ یا اذا فجائیہ ہو. وہ اما لیکن وہ جیسے ان تقم اقم یا ان قمت قمت فالجزم فیہا للفعل وحدہ، جملہ اگر جواب شرط ہو. لیکن اگر یہ جو مثالیں ان تقم اقم، ان شرط یا تقم فعل شرط، اقم جواب شرط، تو اب یہ مت کہنا کہ اقم تو فعل شرط ہے نہیں لیکن ہوا فاعل بھی تو فعل فاعل، جملہ کیا ہے، جملے کا نہیں، یہ جملے کے اوپر جزم نہیں ہے، یہ فعل مجزوم ہے، فعل کو جزم دیا ہے. یا ان قمت قمت یا لفظاً یا محلاً، فالجزم فیہ للفعل وحدہ، یہاں پہ جزم فقط فعل کے اوپر ہے، جملے پہ نہیں. آپ یہ مت سمجھنا کہ اقم جو ہے وہ مجزوم ہے تو فعل مجزوم ہے، اقم فعل ہوا فاعل، فعل فاعل ملا کے جملہ مجزوم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، شارق غلام علی اصغر فرقان چلا، وہ جو ان تضرب اضرب میں آپ کو جزم دکھائی دے رہا ہے وہ افعال دونوں فعل شرط جواب شرط پہ جزم دکھائی دے رہا ہے. وہ جواب شرط جو جملہ ہے ان تضرب اضرب اضرب یا اقم، اس کے اندر ہوا فاعل ہے یہ ملا کے، یا اس کے اقم کے اندر انا ہے نا، اقم کے اندر انا ہے نا، اقم فعل انا فاعل، فعل اور فاعل ملا کے جملہ. اب یہ مت کہنا کہ جملہ محلاً مجزوم ہے کہ ان نے جزم دیا، نہیں، ان نے لفظ کو جزم دیا ہے، اس کے جملے پہ جزم جب آئے گا محلی جب وہ جواب واقع ہو ایک شرط کا جو جازم ہو، اور یہ جواب شرط فا یا اذا فجائیہ سے ملا ہوا ہو، ورنہ جملہ تو یہ بھی ہے اقم جی، لیکن یہاں صرف لفظ میں جزم ہے، جملے کا اعراب نہیں ہے اس پہ. صحیح مثال ہے لیکن یہ اس کی نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ جملہ مجزوم ہے، جملہ مجزوم نہیں ہے، فعل لفظ میں مجزوم ہے، لفظ میں فعل مجزوم ہے.
فعل جو مثال تو صحیح ہے انتقمکم، لیکن فعل لفظاً مجزوم ہے، یہاں محلی جز جملے کا نہیں ہے کہ آپ کہیں اقم فعل، انا فاعل اور فعل اور فاعل ملا کے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جواب شرط ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجزی سے جزم دیا ہے ان نے، نہیں، ان نے اس کے لفظ کو جزم دیا ہے، جملے کو نہیں، ٹھیک ہے جی جب جملے پہ جب جزم آئے گا کہ پہلی بات تو فا یا اضافہ فجائیہ سے ملا ہوا ہو، جب جزا واقع ہو رہا ہو جواب شرط کا، شرط کا جواب ہو، شرط کا جواب واقع ہو رہا ہو لیکن شرط بھی جازم ہو۔ جی السادسۃ وہ جملہ، چھٹا جملہ کہ جس کا محلی اعراب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عدل مفرد، وہ جملہ کہ جو تابع واقع ہو ایک مفرد کا، کسی مفرد کا، جاءنی زید، جاءنی جاءنی زید، زید کیا ہے؟ فاعل ہے نا، فاعل ہے جاءنی زید میں، اس کے اوپر کوئی جملہ کر لو، وہ ابو، وہ ابو، وہ جاءنی زید وہ ابوہ قائم، جی تو ابو قائم عطف ہو رہا ہے علی کے اوپر، زید کے اوپر، مفرد کے اوپر، تو اس کا اعراب فاعل محل مرفوع تھا۔ بہرحال وہ جملہ کہ جو، بولیے وہ جملہ کہ جو، مگر ہاں وہ جملہ کہ جو کسی مفرد کا تابع واقع ہو اس کا بھی اعراب وہی ہوگا جو مفرد کا ہے، جو وہ محلھا بحسبہ، اس کا محل اس کے اعتبار سے ہوگا، مفرد کے اعتبار سے، مفرد کا جو اعراب ہوگا اسی اعتبار سے اس جملے کا ہوگا۔ مثال انہوں نے نیچے دیکھا وہی ثلاثۃ انواع، تین طرح کا ہوتا ہے، الاول ما تقع نعتا، یا تو جملہ نعت واقع ہوگا مفرد کی، والثانی ما تقع معطوفا بحرف، یا معطوف بحرف واقع، یا تو صفت واقع ہوگا یا معطوف بحرف یعنی حرف ہوگا یا جملہ بدل ہوگا۔ جی ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، جی ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، پورا جملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا دے رکھا ہے؟ وہ محلھا بحسبہ، اور محل وہ جملہ کے جو مفرد کا تابع ہو اس کا محل بحسب مفرد ہوگا، جیسے واتقوا یوما، تم سب ڈرو اس دن سے، اب دیکھیے یومن کا بدل واقع ہو رہا نا، ترجعون فیہ الی اللہ، تو یومن یا منصوب ہے تو ترجعون فیہ الی اللہ بھی منصوب ہوگا، یا جیسے وَالنَّحْوُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ يَقْبِضْنَ، أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، یہ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ کس پہ عطف ہے یا کیا ہے؟ یہ نعت ہے یہ، ہاں إِلَى الطَّيْرِ، أَوَلَمْ يَرَوْا کیا وہ نہیں دیکھتے، إِلَى الطَّيْرِ پڑھنے کے لیے، فَوْقَهُمْ فوق صافات وَيَقْبِضْنَ، وَيَقْبِضْنَ میں یقبضن کا ایک حرف ہے، جی ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جملہ جو مفرد کا تابع واقع ہو تو اس جملے کا محل اس مفرد کے اعتبار سے ہوگا، سمجھ میں آیا؟ جی السابعۃ وہ جملہ کہ جس کا محلی اعراب ہوتا ہے اس میں سے ساتواں کیا ہے؟ التابعۃ لجملۃ لها محل، اوپر تو کیا تھا چھٹا؟ وہ جملہ جو کسی مفرد کا تابع واقع ہو، اور آپ جانتے ہیں مفرد جو ہوتا ہے اس کا اعراب ہوتا ہی ہے، تو اس کے اوپر جو جملہ تابع واقع ہوگا اس کا بھی محلی اعراب وہی ہوگا جو اس کا محلی اعراب وہی ہوگا جو اس مفرد کا۔ ساتواں وہ جملہ جو کسی اور جملے کا تابع واقع ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اس جملے کا محل ہو تبھی تو، مثال کے طور پر کوئی جملہ خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہو، جملے کے اوپر جملہ جو خبر واقع ہو رہا، جملہ جو خبر واقع ہوتا ہے اس کا محلی اعراب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہوگا، لیکن اگر کسی ایسے جملے کا تابع ہوتا کہ اس کا خود کا محلی اعراب نہیں، جب اس کے پاس نہیں محل تو اسے کیسے دے دے گا محل؟ جی تو ایسے جملے کا تابع ہو کہ جس کا خود کا محل ہو، وہ محلھا بحسبھا، وہ جملہ جو جملے کا تابع واقع ہو اس کا محل بحسب مطبوع ہوگا، جس جملے کی اتباع کر رہا ہے اسی کے اعتبار سے، اگر وہ جملہ خبریہ ہے تو دیکھیے کہ وہ مرفوع والا ہے یا منصوب والا،
تو یہ بھی مرفوع منصوب ہوگا. وہ جملہ حال ہے منصوب ہے اس کا نصب، تو اس کا بھی وہ اس کا محل رفع ہے تو اس کا بھی رفع ہوگا. جیسے زید قامہ، زیدون، زید مبتدا قامہ خبر ہے، نہیں قامہ فعل ہوا فاعل، جملہ واقع ہو رہا ہے محلن کیا ہے یہ مرفوع ہے قامہ، تو وہ قعدہ محلن مرفوع ہے قامہ، تو وہ قعدہ ابوہ میں قعدہ کیا ہوگا بولیے محلن مرفوع ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، صغرا پہ عطف ہو رہا ہے، یہ قامہ پہ نہ کہ زید قامہ پہ، پورے جملے پہ نہیں. جی وَتَقَعُ بَدَلًا بِشَرْطِ كَوْنِهَا أَوْ بِتَعْدِيبِ، کیا ہے بِتَعْدِيَةِ المراد. یہ کہنا چاہ رہے ہیں بدل واقع ہوگا، شرط یہ ہے کہ مراد کو جو ہے وہ زیادہ ادا کرے، اوفا زیادہ صحیح طریقے سے مقصد پورا کر رہا ہو. اقول له ارحل، میں اس سے کہتا ہوں پوچھ کر، لا تقمن عندنا، ہمارے پاس مت ٹھہرو، وَإِلَّا فَكُنْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُسْلِمًا، ورنہ پھر تو سر اور جہر میں ہر طرح سے مسلمان رہو. اقول له ارحل لا تقيمن عندنا والا فكن في السر والجهر مسلما. چلیے بہرحال اس شعر کی توضیح میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ٹھیک ہے. وہ جملہ جو تابع واقع ہو ایک جملے کا کہ جس کا محلی اعراب ہو، تو اس تابع جملے کا اعراب متبوع جملے کا جو اعراب ہے اسی کے اعتبار سے ہوگا محل، ٹھیک ہے. جیسے یہاں زید قامہ میں قامہ کا خبر ہے ہوا فعل، قامہ فعل ہوا فاعل، فعل اور فاعل جملہ خبر ہے محلن مرفوع ہے، تو اس کے اوپر قاعدہ کو اگر عطف کیا تو اس کا بھی اعراب وہی ہوگا. لیکن میں کہتا میں یہ کہتا نہیں، میں کہتا کانا زید قامہ، کانا زید قامہ کہتا تو وہ قاعدہ کا اعراب کیا ہوتا پھر اس کے اوپر عطف ہو کے، کیونکہ کانا کی خبر محلن یہ منصوب ہوتی ہے، قامہ فعل محلن منصوب ہے، تو پھر قاعدہ محلن منصوب ہوتا نہیں، اسی کے اعتبار سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. اس شعر کی توضیح میں دوں گا انشاءاللہ کل کو. اس کے بعد ہم شروع کریں گے وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، وہ بھی ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات تمام ہو کے الحدیثۃ الخامسہ، 5واں حدیث شروع کریں گے جو کہ مفردات کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے. ان کے مباحثہ کرنا، مطالعہ کرنا، اچھے سے لکھنا. چلو